یہ اس وقت کا ذکر ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف جنگ میں مصروف تھے۔ ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں اکیلے بیٹھے نقشوں کا مطالعہ کر رہے تھے کہ اچانک پہرے دار نے اطلاع دی کہ ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے جو بہت پریشان ہے اور کہتی ہے کہ اسے انصاف چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اندر بلانے کا حکم دیا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لباس سے وہ کسی امیر گھرانے کی لگتی تھی۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا، اے سلطان، میں ایک مظلوم بیوہ ہوں۔ میرے بھائی کو آپ کے سپاہیوں نے غلط فہمی میں قید کر لیا ہے۔ میں آپ کے پاس فریاد لے کر آئی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے تسلی دی اور قریب بیٹھنے کو کہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقاب جیسی نظروں نے بانپ لیا کہ وہ عورت جتنا زیادہ رو رہی ہے اس کی نظریں اتنی ہی زیادہ سلطان کے میز پر پڑے خفیہ جنگی نقشوں پر لگی ہوئی ہے۔ وہ کوئی مظلوم عورت نہیں تھی بلکہ دشمنوں کی طرف سے بھیجی گئی ایک بدکار جاسوسہ تھی جسے سلطان کے کردار کو گرانے اور نقشے چرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ رات بیت رہی تھی۔ وہ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی چادر سرکائی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے قریب ہونے لگی۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار میان سے نکال لی۔ وہ عورت ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے لگا کہ اس کا انجام قریب ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گرجدار آواز میں کہا، اے عورت، تو جس مقصد کے لیے آئی ہے میں اسے جان چکا ہوں۔ تو نے سوچا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایمان ایک عورت کے چہرے سے متزلزل ہو جائے گا۔ سلطان نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اپنے خادم کو بلایا اور کہا، اس عورت کو بہترین کھانا کھلاؤ، اسے نئے کپڑے دو اور اسے باعزت طریقے سے دشمن کے کیمپ تک چھوڑ کر آؤ۔ وہ عورت حیران ہوئی۔ اس نے پوچھا، میں آپ کو مارنے آئی تھی، آپ کا راز چرانے آئی تھی، آپ مجھے سزا دینے کے بجائے عزت کیوں دے رہے ہیں؟ سلطان نے تاریخی جملہ کہا، میں نے تم سے نہیں، تمہارے اس گناہ سے جنگ کی ہے جو تم کرنے آئی تھی۔ میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اسلام عورت کو ذلیل نہیں کرتا بلکہ اسے وہ عزت دیتا ہے جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ عورت جو ایک بدکار جاسوسہ بن کر آئی تھی، سلطان کے اس اعلیٰ کردار کو دیکھ کر اپنے گناہوں پر نادم ہو گئی۔ وہ سلطان کے قدموں میں گر گئی اور وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اس نے وہ تمام راز سلطان کو بتا دیے جو دشمن نے اسے سکھائے تھے، جس کی وجہ سے اگلی جنگ میں مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔